السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کسی زمانے میں ایران میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا علی بابا۔ یہ دونوں بہت غریب تھے، بہت غریب۔ لیکن اچانک قاسم کی قسمت پلٹ گئی۔ اس کی شادی ایک دولت مند لڑکی سے ہو گئی اور وہ بڑے عیش و آرام سے رہنے لگا۔ اس نے ایک بڑی سی دکان کھولی اور تھوڑے دنوں کے اندر اس کی گنتی بڑے تاجروں میں ہونے لگی۔ علی بابا کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو بازار میں بیچتا اور کسی نہ کسی طرح ان تھوڑے پیسوں میں زندگی بسر کرتا۔ ایک دن علی بابا لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہ لکڑی کاٹ کر اپنے گدھوں پر لادنے ہی والا تھا کہ اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ سوار اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اسے ایک دم سے شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چور ہوں۔ اس نے مارے ڈر کے گدھوں کو تو پیڑوں کے نیچے چھپا دیا اور خود ایک پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ سوار اسی پیڑ کے نیچے سے گزرے۔ یہ کل ملا کر 40 سوار تھے۔ علی بابا ان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ذرا آگے بڑھے، اپنے گھوڑوں پر سے اترے۔ انہوں نے بڑے بھاری بھاری بورے اتارے اور اپنے کندھوں پر لیے ہوئے آگے بڑھے۔ وہیں سامنے ایک بڑا سا پھاٹک تھا۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر زوردار آواز میں کہا، کھل جا سمسم۔ اس کا کہنا تھا کہ پھاٹک کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ یہ 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ علی بابا چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ آخر ذرا سی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ 40 اس میں سے نکلے۔ پھر ان کے سردار نے کہا، بند ہو جا سمسم۔ اس کے کہتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ یہ 40 سوار اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ذرا سی دیر میں یہ جا اور وہ جا، کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ جب 40 سوار چلے گئے تو علی بابا چپکے سے پیڑ سے اترا۔ وہاں سے سیدھا پھاٹک کے پاس پہنچا اور بولا، کھل جا سمسم۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ پھاٹک کھل گیا، اور کیا دیکھتا ہے، جسے وہ ایک اندھیرا سا غار سمجھ رہا تھا، بڑے مزے کی جگہ نکلی۔ بڑی اونچی اونچی چھتیں، ادھر ادھر لاکھوں روپے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ چاندی اور سونے سے بھرے ہوئی بوریاں تھیں۔ علی بابا پہلے تو بہت ڈرا، پھر ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی چوکھٹ کے اندر قدم رکھا تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی وہ بورے اٹھائے اور بولا، کھل جا سمسم۔ علی بابا نے یہ بورے باہر نکالے، اپنے گدھوں کو لے کر آیا اور یہ بورے ان پر لادے۔ پھر ان بوروں پر لکڑی کے ٹکڑے بڑی صفائی سے رکھ دیے تاکہ بورے چھپ جائیں اور کسی کو نظر نہ آئیں۔ اس کے بعد علی بابا بڑے زور سے بولا، بند ہو جا سمسم۔ اس کے کہتے ہی پھاٹک بند ہو گیا اور علی بابا گدھوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے چپ چاپ وہ بورے اتارے اور انہیں ایک طرف ڈال دیا۔ پھر وہ گھر میں ایک گڑھا کھودنے لگا تاکہ اس میں سارا لایا ہوا سونا چھپا دے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم اتنے میں گڈھا کھودو، میں بھابھی کے یہاں سے ترازو لے آؤں تاکہ ان سب کو تول کر رکھ دوں۔ علی بابا کی بیوی دوڑی دوڑی قاسم کے گھر گئی۔ اس وقت قاسم گھر میں نہیں تھا۔ اس نے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی نے کہا، بی بی ذرا دیر ٹھہرو، میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ علی بابا کے گھر میں ٹھیک سے کھانے کو تو ہے نہیں، اتنا غلہ کہاں سے آیا جو اسے تولنے جا رہی ہے۔ اس نے ترازو کے پلڑے کے نیچے اس طرح چربی لگا دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر وہ ترازو علی بابا کی بیوی کو دے دیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی نے سارا سونا تولا اور ذرا سی دیر کے بعد ترازو واپس کر دیا۔ قاسم کی بیوی کی چال کامیاب ہو گئی کیونکہ پلڑے کے نیچے چربی لگی تھی، اس میں ایک اشرفی چپک کر رہ گئی۔ علی بابا اور اس کی بیوی اتنی جلدی میں تھے کہ ان کی اس پر نظر نہ پڑی اور انہوں نے اسی طرح وہ ترازو واپس کر دیا۔ قاسم کی بیوی یہ دیکھ کر تو جل ہی گئی۔ شام کو جب قاسم اپنی دکان سے واپس آیا تو اس نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بھائی بہت غریب ہے؟ ارے اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جانتے ہو
وہ اشرفیاں گننے کے بجائے تولتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشرفی لا کر سامنے رکھ دی۔ قاسم بھی یہ سن کر جل گیا۔ آخر علی بابا کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ وہ تمام رات اسی الجھن میں رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگلے دن صبح صبح قاسم سیدھا علی بابا کے پاس گیا اور بولا، تم مجھ سے ہر بات چھپاتے ہو، سچ سچ بتاؤ، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ گننے کے بجائے تولنے کی ضرورت پیش آئی؟ علی بابا نے انجان بن کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا صاف صاف کہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ قاسم بولا، تم میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو، جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے اشرفی نکال کر علی بابا کو دکھائی اور بولا، یہ اشرفی اس ترازو کے نیچے چپکی ہوئی تھی جو میری بیوی نے دیا تھا۔ بتاؤ تمہارے پاس ایسی کتنی اشرفیاں ہیں اور کہاں سے لائے ہو؟ اب تو علی بابا سمجھ گیا کہ اس بات کو چھپانا مشکل ہے۔ مجبوراً اس نے قاسم کو سچی بات بتا دی۔ قاسم بولا، مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں 40 چوروں کا خزانہ ہے، اور یہ بتاؤ کہ دروازہ کھلوانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں ساری بات پولیس کے آدمیوں کو بتا دوں گا اور پولیس والے تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ علی بابا یہ سن کر ڈر گیا اور اس نے قاسم کو وہ جگہ بتا دی اور وہ منتر بھی بتا دیا جس کو پڑھ کر دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ قاسم گھر واپس آیا اور اس نے سوچا کہ میں اپنے تمام خچر لے جاؤں گا اور غار میں سے سارا خزانہ ایک دم سے نکال لاؤں گا۔ اگلے دن وہ 10 خچر لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ دوپہر تک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پھاٹک بند تھا۔ قاسم نے پہنچتے ہی کہا، کھل جا سمسم۔ غار کا پھاٹک کھل گیا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی بابا نے جو کچھ بتایا تھا یہاں تو اس سے بھی زیادہ دولت تھی۔ وہ تھوڑی دیر تو ٹکٹکی باندھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر جلدی جلدی اس نے اشرفیوں کے بوروں کو بھرنا شروع کر دیا اور گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے کے پاس تمام بورے لے آیا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور دروازہ کھلنے کا منتر بھول گیا۔ اس نے بہت یاد دلانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی طرح یاد نہ آیا۔ کبھی وہ کہتا کھل جا دم دم، کبھی وہ کہتا کھل جا بم بم، مگر وہ صحیح الفاظ بھول گیا۔ سونے کی لالچ میں اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ شام کو جب وہ 40 چور واپس آئے تو پھاٹک کے پاس انہیں 10 خچر نظر آئے۔ ان خچروں کو دیکھ کر ہی انہیں شک ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی یہاں آیا ہے۔ انہوں نے خچروں کو تو ایک طرف بھگا دیا اور تلواروں کو نیام سے نکال کر تیار ہو گئے۔ ان کے سردار نے کہا، کھل جا سمسم۔ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا قاسم بڑی تیزی سے نکل کر بھاگا، لیکن 40 آدمیوں سے بچ کر کیسے نکلتا؟ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چوروں نے تمام بوروں کو دروازوں سے ہٹا کر پھر وہیں واپس رکھ دیا اور مطمئن ہو گئے، لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی غار کے اندر کیسے داخل ہوا۔ انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے اندر ڈال دیا اور پھر چوری کرنے چلے گئے۔ قاسم کی بیوی نے تمام رات اپنے شوہر کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ آخر وہ علی بابا کے پاس گئی اور کہنے لگی، بھیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بھائی صبح صبح جنگل گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مجھے ڈر ہے کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے۔ اپنی بھابھی کی بات سن کر علی بابا بھی پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ حالانکہ قاسم نے کبھی اس کی مدد نہیں کی تھی، چاہے علی بابا کتنی ہی مصیبت میں ہوتا، لیکن علی بابا بہت اچھا آدمی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ قاسم کیسا بھی ہو آخر ہے تو اس کا بھائی۔ اس نے اپنے بھابھی کو تسلی دی اور کہا، تم پریشان مت ہو، میں صبح صبح خود جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ کیا ماجرا ہے، کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی تو علی بابا اپنے گدھے لے کر وہاں پہنچا۔ غار کے دروازے کے سامنے خون کی چھینٹیں دیکھ کر ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کہا، کھل جا سمسم۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، غار کا دروازہ کھل گیا اور وہاں قاسم کی لاش کے 4 ٹکڑے دکھائی دیے۔ علی بابا چکرا گیا، لیکن یہاں رونے دھونے کا موقع نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے قاسم کی لاش کو گدھے پر رکھا اور اس پر کچھ اشرفیوں کے بورے اس نے رکھ دیے تاکہ لاش کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔
اس کے بعد ان گدھوں کو لے کر وہ گھر چلا آیا۔ اس نے واپس آنے سے پہلے غار کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہاں سے علی بابا بچتا بچاتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اشرفیوں کے بولے تو اپنے گھر میں اتارے اور اس گدھے کو لے کر قاسم کے گھر پہنچا، جس پر قاسم کی لاش تھی۔ دروازے پر اس کی کنیز مرجینہ آئی۔ قاسم نے اس کو سارا حال سنایا اور قاسم کی بیوی کو بلا کر کہا، بھابی، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس لاش کو چپ چاپ دفنا دیں، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ مرجینہ کنیز بڑی چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے علی بابا سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سارا انتظام کر دوں گی۔ ذرا سی دیر میں کنیز عطار کی دکان پر گئی اور بولی، میرے آقا کی حالت بہت خراب ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، کوئی دوا دے دو۔ عطار نے دوا دے دی۔ شام کو مرجینہ پھر عطار کی دکان پر گئی اور بولی، اس دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے آقا کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ حکیم نے ایک اور دوا دے کر کہا، خدا کا نام لے کر یہ دوا دو اور کھلا دو، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ پڑوس میں ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ قاسم بہت بیمار ہے۔ چنانچہ رات کو ان کے گھر جب رونے پیٹنے کی آواز سنائی دی تو سب کو یقین ہو گیا کہ قاسم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی وقت مرجینہ بازار گئی۔ وہاں ایک درزی کی دکان تھی۔ اس کا نام مصطفیٰ درزی تھا۔ یہ درزی اپنے کام میں بہت ہوشیار تھا۔ مرجینہ نے ایک اشرفی درزی کے ہاتھ پر رکھی اور بولی، میاں جی، ذرا میرے گھر تک چلو، ذرا سی دیر کا کام ہے۔ مصطفیٰ درزی تیار ہو گیا۔ مرجینہ بولی، میری ایک شرط ہے، تم کو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کر چلنا ہوگا۔ درزی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مرجینہ نے اس کے ہاتھ پر ایک اور اشرفی رکھ دی اور بولی، جب تم میرا کام کر دو گے تو میں تم کو اور بھی انعام دوں گی۔ مصطفیٰ درزی اشرفیاں پا کر بہت خوش ہو گیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوا کر مرجینہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مرجینہ نے اس کو اپنے گھر میں لا کر پٹی کھولی اور بولی، اس لاش کے ٹکڑوں کو اچھی طرح سی دو۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ درزی کچھ کہے، مرجینہ نے اس کے ہاتھ پر ایک اور اشرفی رکھ دی۔ مصطفیٰ درزی نے اپنا سامان نکالا اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ جب لاش خوب اچھی طرح سل گئی تو مرجینہ نے اس کو ایک اور اشرفی دی اور پہلے کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کی دکان پر چھوڑ آئی اور اس سے بولی، دیکھو یہ بات کسی سے مت کہنا۔ اس کے بعد علی بابا نے جلدی جلدی قاسم کی لاش کو نہلانے کا انتظام کیا اور کفن میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور سب یہی سمجھے کہ بیچارہ قاسم بیمار ہو کر مر گیا۔ علی بابا کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایک اور دکاندار کے یہاں کام سیکھ رہا تھا۔ علی بابا نے قاسم کی دکان اس کے سپرد کر دی اور قاسم کی بیوی کے کہنے پر علی بابا اور اس کی بیوی قاسم کے گھر آ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ قاسم کا گھر بہت بڑا تھا، اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر 40 چور جب اپنے غار میں داخل ہوئے تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ لاش کے چاروں ٹکڑے غائب تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو ضرور کسی کو ہمارے خزانے کا پتہ لگ گیا ہے۔ ان کے سردار نے کہا، اگر ہم نے اس آدمی کا پتہ نہ لگایا تو ہماری خیریت نہیں، اس لیے اب ہم سب کو چاہیے کہ اس آدمی کا پتہ لگائیں جو یہاں سے لاش لے گیا ہے۔ سب چور بولے، ہم کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ ضرور لگائیں گے۔ ان کے سردار نے کہا، تم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ یہ کام کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسافر کی طرح شہر میں جا کر یہ پتہ چلائے کہ کسی ایسے آدمی کی موت کی کوئی خبر ہو جسے کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن جو بھی اس کام کو اپنے ذمے لے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ان میں سے ایک چور بولا، سردار میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر میں نہ کر سکا تو سردار کو حق ہے مجھے جو چاہے سزا دے۔ سردار نے اسے اجازت دے دی۔ یہ چور ایک سوداگر کا بھیس بدل کر شہر میں پہنچا۔ وہاں اتفاق سے مصطفیٰ درزی کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ چور نے اسے جا کر کہا، بڑے میاں، تم اتنی رات گئے موم بتی جلا کر کام کر رہے ہو، تمہیں کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے یا یوں ہی کام کر رہے ہو؟ مصطفیٰ بولا، تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، اس لیے مصطفیٰ درزی کو نہیں جانتے۔ میں بوڑھا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ میں نے ایک دن پہلے ایک لاش کے 4 حصے اس سے بھی کم روشنی میں سیے ہیں۔ چور سمجھ گیا یہ تو وہی لاش تھی۔ اس نے کہا، ایک لاش کو؟ نہیں نہیں، تم نے خالی کفن سیا ہوگا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم کو اس سے کیا مطلب؟ مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ میں تم سے ایسی بات کرنا چاہتا ہوں۔ چور نے چپکے سے ایک اشرفی نکال کر مصطفیٰ درزی کے ہاتھ پر رکھ دی اور بولا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپاؤ، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے وہ گھر بتا دو تو میں تم کو اور انعام دوں گا۔ مصطفیٰ درزی بولا، میں اگر تم کو بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب میں وہاں گیا تھا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ چور بولا، تم کو کچھ تو اس کا اندازہ ہوگا کہ کس راستے سے ہوتے ہوئے گزرے تھے۔ میں بھی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں، تم اسی طرح اندازے سے چلو۔ یہ کہہ کر چور نے مصطفیٰ درزی کے ہاتھ پر ایک اشرفی اور رکھ دی۔ مصطفیٰ درزی تیار ہو گیا اور پٹی بندھوا کر چور کے ساتھ ہو لیا۔ آخر چلتے چلتے وہ قاسم کے مکان کے سامنے آ گیا۔ ایک دم سے مصطفیٰ نے کہا، یہی وہ جگہ ہے۔ چور نے اس کی پٹی کھول دی اور جس دروازے پر وہ رکا تھا وہاں اس نے چاک سے ایک نشان بنا دیا تاکہ اگلے دن صبح کو اسے پتہ لگ جائے کہ اصل مکان کون سا ہے۔ اس کے بعد اس نے مصطفیٰ درزی کی پٹی کھول دی اور اسے رخصت کر دیا اور خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تاکہ انہیں بتا دے کہ اسے مکان کا پتہ چل گیا ہے۔ اسی وقت مرجینہ کنیز کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر چاک کا ایک نشان ہے۔ مرجینہ تھی بڑی چالاک، سمجھ گئی ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ وہ چپکے سے ایک چاک اور لے آئی اور اس نے آس پاس کے تمام مکانوں کے دروازوں پر اسی طرح کا نشان بنا دیا۔ ادھر چوروں کا سردار اس چور کو لے کر وہ مکان دیکھنے کے لیے آیا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کون سا مکان ہے، کیونکہ وہاں تو ہر مکان کے دروازے پر ویسا ہی نشان بنا ہوا تھا۔ اب وہ کرتا تو کرتا کیا، چپ چاپ واپس چلا گیا۔ جب اور چوروں نے سنا تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس چور کو جان سے مار دیا جو پتہ لگانے کے لیے گیا تھا۔ اب ایک اور چور کی باری آئی جو بڑا جاسوس بنتا تھا۔ وہ بھی مصطفیٰ درزی کے پاس پہنچا۔ مصطفیٰ درزی کو اس نے بھی اسی طرح شرفیاں دیں اور پٹی باندھ کر مکان کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا۔ جب قاسم کے مکان پر پہنچا تو اس چور نے لال چاک سے نشان لگا دیا اور سردار کو لینے واپس آ گیا۔ اتفاق سے مرجینہ جو باہر نکلی تو اسے لال نشان دیکھ کر شک ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے فوراً لال چاک لا کر ہر مکان پر ویسا ہی نشان لگا دیا۔ چور نے واپس آ کر سردار سے سارا حال کہہ سنایا اور بولا، میں نے اصل مکان پر لال نشان لگا دیا ہے، اس بار ہمارا دشمن بچ کر نہیں نکل سکتا۔ سردار فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس بار بھی وہی ہوا اور چور کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب کل ملا کر 38 چور باقی رہ گئے۔ چوروں کے سردار نے سوچا کہ اب یہ کام میں خود کروں گا۔ اس نے مصطفیٰ درزی سے قاسم کے گھر کا پتہ لگا لیا اور نشان لگانے کے بجائے خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کون سا مکان ہے، اور یہ پتہ لگا کر وہ واپس آیا اور بولا، ساتھیو، اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا مجرم کون ہے، اب ہم اسے بدلہ لیں گے۔ اس نے واپس آ کر 29 خچروں کا انتظام کیا اور بازار سے تیل کے 38 خالی پیپے منگوا لیے۔ ان میں صرف ایک پیپے میں تیل بھر دیا۔ چوروں کے سردار نے ہر پیپے میں ایک ایک چور کو چھپا دیا۔ ہر چور کے پاس ہتھیار تھا۔ اس نے پیپوں پر تھوڑا سا تیل مل دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ سچ مچ پیپوں میں تیل بھرا ہوا ہے۔ یہ تمام پیپے خچروں پر لاد کر سردار شہر میں داخل ہوا۔ جو کوئی دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ تیل کا سوداگر ہے۔ یہاں سے وہ سیدھا علی بابا کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت علی بابا اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ سردار نے خچروں کو وہیں روکا اور علی بابا سے بولا، میرے بھائی، میں یہاں تیل بیچنے کے لیے آیا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی رات گئے کہاں جاؤں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو میری رات گزارنے کا انتظام کر دو، صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔
حالانکہ علی بابا نے چوروں کے سردار کو جنگل میں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے نہ پہچان سکا اور بڑی محبت سے بولا، تم بڑے شوق سے یہاں رات بھر رہو۔ علی بابا نے تمام خچروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور سردار کے لیے ایک دوسرا کمرہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد وہ مرجینا کے پاس گیا اور اسے بولا، مرجینا، ہمارے یہاں ایک مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا پکا دو۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو علی بابا نے سردار کو کھانا کھلایا۔ علی بابا بولا، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو کنیز سے کہہ دینا، یہ اس کا انتظام کر دے گی۔ اس کے بعد علی بابا نے کنیز سے کہا، میں ایک ضروری کام سے صبح کو جاؤں گا، تم میرے لیے ناشتہ تیار کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ سردار چپکے سے اس کمرے میں گیا جہاں خچر تھے۔ اس نے ہر چور سے کہہ دیا تھا کہ جب میں کنکر پھینکوں تو تم ایک دم پیپے سے نکل آنا اور پھر ہم سب لوگ ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ اس کے بعد سردار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مرجینا نے سوچا کہ سونے سے پہلے مالک کے لیے صبح کا ناشتہ تیار کر دوں۔ وہ باورچی خانے میں جا کر کام کرنے لگی۔ ذرا سی دیر میں چراغ کا تیل ختم ہو گیا اور وہ بجھنے لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ سوداگر کے پیپوں میں سے ذرا تیل نکال لے۔ وہ کمرے میں گئی۔ جیسے ہی ایک پیپے کے پاس گئی، اندر سے آواز آئی، اب میں نکل آؤں کیا؟ وہ دوسرے پیپے کے پاس گئی، اس میں سے بھی یہی آواز آئی۔ وہ جس پیپے کے پاس جاتی اس میں سے یہی آواز آتی۔ مرجینا سمجھ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے مردانہ آواز بنا کر کہا، بھی نہیں۔ ہر پیپے کے پاس جا کر اسے معلوم ہو گیا، سوائے ایک کے، ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک آدمی چھپا ہوا ہے۔ اس نے تیل والے پیپے میں سے تیل نکالا اور اسے چولہے پر رکھ کر خوب گرم کیا۔ اس کے بعد اس نے وہ جلتا ہوا تیل ہر پیپے میں انڈیل کر اس کا منہ خوب اچھی طرح بند کر دیا۔ 37 کے 37 چور اندر جل کر مر گئے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو سردار اٹھا۔ اس نے ایک کنکر اٹھا کر دروازے پر مارا، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کئی کنکر مارنے پر بھی کوئی آٹھ نہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ خود نکل کر دیکھوں آخر معاملہ کیا ہے۔ جب وہ اس کمرے میں گیا جہاں پیپے تھے تو وہاں پیپوں میں سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ اس نے غور سے ایک پیپے کو دیکھا تو اس کو معلوم ہوا اس کے تو تمام ساتھی مر چکے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ علی بابا نے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس وقت بدلہ لینا تو بہت مشکل ہے، اپنی ہی جان بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ باغ کی دیوار پھاند کر نکل گیا۔ مرجینا غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سردار بچ کر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے نکل کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی، علی بابا اٹھا تو مرجینا اسے کمرے میں لے گئی جس میں پیپے تھے۔ مرجینا بولی، میرے آقا ذرا پیپوں کو تو دیکھیے۔ علی بابا نے جو ایک پیپے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک لاش تھی۔ وہ مارے ڈر کے چیخ اٹھا۔ مرجینا نے اسے 37 کے 37 پیپے دکھائے اور بتایا کہ یہ وہی چور تھے جو اس کو مارنے آئے تھے۔ جب ان لاشوں کو باہر نکالا گیا تو ہر ایک کے پاس ہتھیار نکلے۔ مرجینا نے علی بابا کو رائے دی کہ ان لاشوں کو چپ چاپ باغ میں دفن کر دینا چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ علی بابا کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اس نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور بڑی احتیاط کے ساتھ تمام لاشوں کو اس میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے 2-3 روز کے اندر 2-2 4-4 کر کے تمام خچروں کو بازار میں بیچ دیا۔ چوروں کا سردار اپنے جنگل میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اب تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا کہ اس کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے مارے گئے تھے اور وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ 1-2 دن کے بعد اس نے سوچا کہ چل کر شہر میں دیکھا جائے، ہو سکتا ہے ان 37 لاشوں کی وجہ سے علی بابا خود پکڑا گیا ہو اور خلیفہ نے اسے گرفتار کر لیا ہو۔ یہ سوچ کر ایک دن وہ شہر آیا اور اس نے شہر کا حال پوچھا، لیکن کسی نے بھی علی بابا اور ان لاشوں کا ذکر نہیں کیا، تو اسے یقین ہو گیا کہ ضرور علی بابا نے چوری چھپے ان لاشوں کو دفنا دیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ چوروں کا سردار اس لیے بھی گھبرایا ہوا تھا کہ علی بابا کو اس کے خزانے کا حال معلوم ہے، اس لیے اس نے ایک اور ترکیب کی۔ اس نے شہر میں ایک بہت بڑی دکان کرائے پر لی اور سامان بیچنے لگا۔ اس نے سوچا
کہ غار سے سارا سامان نکال لے تاکہ علی بابا کو کچھ نہ مل سکے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جس جگہ علی بابا کے بیٹے کی دکان تھی اس کے بالکل سامنے چوروں کے سردار نے دکان لے لی۔ چوروں کے سردار نے اپنا نام خواجہ حسن مشہور کر دیا اور علی بابا کے بیٹے سے خوب دوستی کر لی۔ ایک دن اس نے خواجہ حسن کی اپنے گھر دعوت کی، لیکن خواجہ حسن نے کہا مجھے کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں بیمار ہوں اور حکیم نے مجھے نمک کھانے کے لیے منع کر دیا ہے، اس لیے آپ کھانا کھلانے کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ علی بابا بولے ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے لیے بغیر نمک کا کھانا پکا دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات سن کر مرجینہ کنیز کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا مالک یہ کیسا مہمان ہے جو نمک نہیں کھاتا؟ علی بابا بولا تم فکر مت کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ مرجینہ نے علی بابا کے کہنے کے مطابق کھانا پکایا، لیکن جیسے ہی وہ کھانا لے کر گئی اس نے خواجہ حسن کو دیکھا اور وہ پہچان گئی کہ یہ تو وہی چوروں کا سردار ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کو ایک چھرا بھی لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اب تو مرجینہ کو یقین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج سردار کو ختم کرنے کے لیے کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور علی بابا کو بلا کر کہا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے مہمان کے سامنے ناچوں؟ علی بابا بولے ضرور، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، خواجہ حسن بہت خوش ہوگا۔ ذرا سی دیر کے بعد مرجینہ نے اپنا ناچ شروع کیا۔ وہ خوب ناچتی رہی۔ اس نے چھرا نکالا اور اسی طرح ناچنے لگی کہ لوگ یہی سمجھے کہ یہ بھی ناچ کا کوئی طریقہ ہے۔ اس طرح وہ ناچتے ناچتے علی بابا کے پاس پہنچی اور دوسرا ہاتھ اس طرح پھیلایا جیسے کوئی انعام مانگ رہی ہو۔ علی بابا نے ایک اشرفی نکال کر دی۔ اب وہ علی بابا کے بیٹے کے پاس گئی، اس نے بھی اسے اسی طرح کا انعام دے دیا۔ وہ خواجہ حسن کے سامنے گئی۔ خواجہ حسن جیسے ہی جیب سے اشرفی نکالنے کے لیے جھکا، مرجینہ نے چھرا اس کے سینے پر مار دیا۔ اسی لمحے خواجہ حسن مر گیا۔ علی بابا اور اس کا بیٹا گھبرا گئے۔ ارے مرجینہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ ہمارے مہمان کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، اب تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مرجینہ بولی میرے آقا میں نے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچایا ہے، ذرا دیکھیے تو۔ یہ کہہ کر اس نے خواجہ حسن کا دامن اٹھایا تو اس میں ایک چھرا رکھا ہوا تھا۔ بولی ذرا آپ غور سے دیکھیے، یہ تیل والا سوداگر ہے، وہی 40 چوروں کا سردار۔ آپ کو معلوم ہے اس نے ہمارے یہاں کا نمک کھانے سے انکار کیا تھا۔ مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ یہ شخص ضرور ہمارا دشمن ہے اور یہاں کسی بری نیت سے آیا ہے۔ علی بابا مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا مرجینہ تم نے میری جان بچائی، میں اس کے بدلے میں اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کروں گا۔ اس کے بیٹے نے بھی بڑی خوشی سے رشتہ قبول کر لیا۔ اگلے دن علی بابا نے سردار کی لاش کو چپ چاپ باغ میں دفن کر دیا۔ اب باپ بیٹے بڑے مزے میں رہنے لگے۔ اس نے مرجینہ کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ بہت دنوں تک تو علی بابا غار کی طرف جانے کا خیال بھی نہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ 2 چور زندہ ہوں گے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن علی بابا گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں غار کا دروازہ بند تھا۔ علی بابا بولا کھل جا سمسم۔ دروازہ کھل گیا۔ جب اندر گیا تو سارا خزانہ ایسے ہی رکھا تھا جیسے کئی مہینوں تک کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں چور بھی مر گئے ہیں، تو گویا اس خزانے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ علی بابا نے اپنے بیٹے کو بھی خزانے کا راز بتا دیا۔ علی بابا اور اس کا بیٹا ساری عمر عیش و آرام سے رہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی اسی خزانے سے فائدہ اٹھاتی رہی اور ان کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی، RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔